من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به
وابشروا به إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. سورت کا نام ہے سورہ ملک. اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ یہاں سے 32واں پارہ شروع ہوگا. قرآن پاک کی 30 پاروں میں الحمدللہ 28 پاروں کی تفسیر ہوگی جس کے فضل و کرم سے ہوا. اور اس کی ابتدا ہوئی آپ حضرات کے علم ہے ہمارے بینر پہ بھی ہے 2014 میں شروع کرا. حتی الامکان جتنے میرے پروگرامات ہوتے جلسے ہوتے دعوتیں آتی سب کو میں جو منسوخ کر دیتا تفصیل چھوڑ کے نہیں جاتا. تو الحمدللہ اہتمام بھی کرا. کہیں کہیں زیادہ مجبوری ہوتی تو الگ بات ہے ورنہ حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ 2014 میں شروع کریا الحمدللہ 2026 چلانا شروع ہوا. تو 2 پارے باقی ہیں. اس میں ہمارے سردار صاحب کی بڑی مہربانی توجہ دلاتے تھے. اس سے پہلے مشکات کی کتاب میں پڑھتا تھا یاد ہوگا نظر جو لوگ آتے تھے. مشکات شریف ہفتے کے دن درس دیتا تھا مغرب کے بعد لیکن مصلی بہت کم رہتے تھے بہت ہی کم 2 یا 3 رہتے تھے. وہ ایک انجینئر تھا تھے مرحوم جانی صاحب وہ لائن بڑی کے اہتمام سے وہاں سے آتے تھے مغرب میں انجینئر تھے وہ ایک بیٹھتے تھے اور آگے تو آگے جی ہاں آپ بھی بیٹھے تھے. تو بہرحال کچھ دن چلنے کے بعد میں ہمارے صدر صاحب بول رہے کہ مولانا تفسیر قرآن میں شروع کریں گے. تو بہرحال اس کے بعد اللہ کا نام لے کے آغاز کرا. اتفاق ہے کہ ان دنوں میں مہاراشٹر کے ایک مولوی صاحب تشریف لائے تھے مفسر قرآن حضرت مولانا مصطفیٰ مفتاحی صاحب دعوت بنیاد تشریف لائے تھے. مدینہ مسجد میں ان کا پروگرام تھا تو میں ان کو دعوت دے کے دوسرے دن فجر میں یہاں ان سے آغاز کروایا. تو بہرحال وہ سلسلہ جاری ہے. اللہ کرے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل قرآن پاک کی تفسیر سننے کا موقع ہے. کتنی بڑی ہے بہت بڑی ہے. بسم اللہ الرحمن جی اپنی مسجد میں حضور کی پیدائش سے 20 سال تک بھی بہت بڑا ہر جمعے میں ہوتا. آپ ہی سے سنتا تھا کئی دفعہ سنا ہے بہت مزہ ہے. مکمل سیرت سنا مسلسل 2-3 سال چلا وہ. جی جی میں نے شروع کر دیتے پوری سیرت اور بہت دلچسپ لوگ بھی رہتے تھے. اب کیا ہے 1:20 1:25 میں بھی دیکھے تو ادھر 2-4 کرسوں میں نظر آتے ہیں اور ادھر 2-4 نظر آتے ہیں. باقی سامنے جو سوائے فرشتوں کے کوئی دکھائی نہیں دیتا. طلب رہی تو آدمی جو ہے کھلتا بھی مسجد چھوٹی تھی مجمع سامنے دکھائی دیتا تھا تو عنوان بھی دیکھ کے محنت کر کے مطالعہ کر کے آتے تھے. جیسا اس کو کریں 2 گھنٹے مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور نکال کے دیکھنا پڑتا. سفر میں رہو ہوٹل میں رہو پہلے میں تفسیر کی کوشش کرتا ہوں. تو جب جمعہ بھی ویسا تھا. اب کیا ہے صرف لوگ جو ہے جماعت کا بھی دیکھ رہے. جس وقت ہم سنت کی رکعت باندھ لیتے کوئی نہیں دکھتا. سلام پھٹنے کے بعد میں مجمع نظر آتا ہے. لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے کوئی نصیحت سننے کے لیے نہیں آئے. اس واسطے جو ہے طلب پر اللہ دیتے ہیں. طلب ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کا نام ہے سورہ ملک. میں ہمیشہ سناتا ہوں یہ 3 لفظ ہیں میم لام کاف. 3 لفظ میں اگر زبردست کا فرق آ گیا تو معنی بدل جاتا ہے. اگر لام کے بعد جزم ہے تو یہ جو ہے کنٹری کہلاتا ملک. اور اگر زیر آ گیا ملک تو بادشاہ کو بولتے ہیں بادشاہ.
میم کو زبر، لام کے نیچے زیر، ملک. اور اگر میم کے اوپر زبر آ گیا، لام کے اوپر زبر آ گیا، ملک، اس کے معنی فرشتے. لفظ ایک ہی ہے، زبر دیر کی فرق سے معنی بدل جاتا ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ ملک. قرآن پاک میں 14 سورتیں ہیں، ہر سورت کا نام الگ ہے. اللہ شروع کرے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، کئی سورتیں. اب ایک سورت کا نام بھی رکھا سورۃ الملک. ہاں، عجیب سورت ہے. اس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں اور ایسی ایسی اللہ کی قدرت کی چیزیں اس میں بیان کی گئی کہ جو ہے آدمی اس کو سن کر اپنا ایمان تازہ کر سکتا ہے. لیکن وقت تھوڑا ہوتا، بہت سی باتیں رہ کے ضروری باتیں پہنچا دیتے ہیں. تو اس سورت کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بتائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کا اہتمام کرو، روزانہ 2 سورتیں سونے سے پہلے پڑھ لینا. حضور نے فرمایا ایک ہے الف لام میم سجدہ اور دوسرے سورہ ملک. یہ 2 سورتیں. حدیث میں اس کو جو ہے سورۃ النجاہ بھی کہا گیا، مانے نجات دلانے والی، اللہ کے عذاب سے جو ہے بچانے والی سورہ ملک. اس کا اہتمام. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں ہے کہ اس وقت تک اللہ کے نبی آرام نہیں کرتے تھے جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہیں کرتے. اتنا اہتمام تھا. تو سورۃ الملک کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ سورت جو ہے عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. بعض اعمال ایسے ہیں جو آخرت کے اندر آدمی کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس میں سے یہ سورت بھی سورہ ملک ہے جو اللہ کے عذاب سے حفاظت کرے اور خاص طور پر قبر کا عذاب سے حفاظت ہو. اس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کا عذاب الگ ہے، قبر کا عذاب الگ ہے. آخرت میں تو عذاب الگ ہے، دوزخ جنت کی شکل میں ہے، لیکن قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ طہارت نہیں رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. طہارت نہیں رکھتے، پاک سے نہیں ہاتھ درد کرتے، پیشاب کرے ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے، کپڑے خراب ہو گئے، بدن خراب ہو گیا. تو عام طور پر عذاب قبر کی وجہ حضور نے فرمایا کہ پاکی سے دور رہنا، ناپاک رہنا، پیشاب سے احتیاط نہیں کرنا. آج بہت بڑا سانحہ امت رسولہ کا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ابھی میں ایک جگہ دکان کا افتتاح تھا تو گیا، تقریباً 60-70 لوگ ہیں، سب جو ہے دکان کے باہر ٹھہرے ہوئے. جو مالک مکان دکان والا ہے بیچارہ وہ جو ہے ربن بھی لگایا اور جو ہے کاٹنے کے لیے ربن کاٹنے خرید کے لیے 2 بھائی کھڑے ہیں. باقی اب پورا مجموعہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے کھڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد خیر اندر چلے گیا، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو جو ہے سب دور ٹھہرے ہوئے. بعد میں پتہ چلا کہ لوگ طہارت سے نہیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا مجموعہ آیا، سب لوگ دوست احباب بلائے کہ وہی دکان کا افتتاح ہے، ہماری دکان کھل رہی بول کے ہم نے اپنے دوستوں کو بلائے. لیکن کوئی آ کے قرآن میں دعا میں شریک ہونے والا نہیں. کتنی بڑی بات ہے. اس وجہ سے بھائی ہم بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اس سلسلے میں توجہ دلائی. طہارت بہت ضروری ہے. اور جب آدمی ناپاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے تو ہر باطل چیز کا اثر ہوتا ہے. اس کو سایہ سفر بھی ہوتا، نظر بھی ہوتی، اور جو ہے جنات کا اثر ہوتا ہے. یہ ساری ناپاکی کی چیزیں ہیں. آدمی اگر جو ہے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے تو اللہ کی حصار میں آ جاتا ہے. اللہ ہی مدد کرتا. اس طرف ہم لوگ توجہ دیں. خاص طور پر ہم بیٹیوں کو چاہیے ہم توجہ دلائیں، باہر نہ نکلے تو ان حالتوں میں پوری طرح جو ہے اپنا حفاظت کر کے جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک
کی فضیلت یہ ہے کہ عذاب قبر سے بچاؤ ہے. اسی لیے ترمذی شریف کے اندر اس نام کو، اس سورت کا نام سورۃ الواقعہ بھی بتایا، حفاظت کرنے والی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات. تبارک مانے بابرکت. کون ہے وہ؟ الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے. ساری کائنات کا بادشاہ، وہ بڑی برکت والا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بادشاہ اللہ اب تک کھل کر نہیں بول رہے، اب سمجھا رہے میں بادشاہ ہوں اور میرے لیے سب کچھ یہ ہے. بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کائنات کی ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے. دنیا کے بادشاہ تو ایسے ہیں، اپنی اپنی کنٹری پر ان کی حکومت ہے، دوسری کنٹری میں کوئی دخل نہیں دے سکتے. لیکن اللہ کی شانی ہے کہ اللہ ایسے بادشاہ ہے. پہلے اللہ نے اپنی شان بتائی کہ میں جو ہے پوری دنیا کا کائنات کا مالک ہوں. پھر آگے فرمایا انسانوں کو دنیا کے اندر ہم آتے ہوئے بھی دیکھیں اور دنیا سے بہت سے انسانوں کو جاتے ہوئے دیکھیں. ایسا کیوں اللہ کا نظام ہے؟ پیدا کرے تو مرنا نہیں تھا، اور جب مرنا ہے تو پیدا نہیں کرنا تھا. کیوں کرے ایسا؟ اللہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں. الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے. کیوں ایسا کرے؟ کیا مقصود ہے؟ فرمایا لیبلوکم، تم کو آزمانے کے لیے. اللہ کیا کرے؟ آزمانا چاہ رہے تم کو. ایکم احسن عملا، تم لوگوں میں کون ہے جو اچھے اچھے عمل کرتا ہے. اچھا عمل کون کرتا ہے اسے دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے اللہ نے تم کو موت بھی دی اور حیات بھی دی. اللہ دیکھنا چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ بہت غلبے والا اور بہت درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا. اس آیت میں پورے دنیا میں آنے اور جینے کا مقصد بتاتے ہیں. تمہارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے آنے کا مقصد فرمائے صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے. آزمانا چاہتا ہے. اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، کبھی اولاد نہیں دے کے بھی دیتے. کبھی ماں باپ ساتھ رکھ کر آزماتے ہیں، مگر ماں باپ کے بھی اللہ آزماتے ہیں. مال دے کے بھی، مال کے بغیر بھی اللہ آزماتا ہے. لیبلوکم، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا، کہ تم لوگوں میں سے کون بندہ اچھے عمل کرتا اللہ دیکھتے ہیں. یہ ہے زندگی کا مقصد. اللہ آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے بنایا ہے. اس کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ امتحان لینا چاہ رہا ہے. ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں، یہ دیکھنا ہے. کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے دین پر چلنا. ناکامی کیا ہے؟ اپنی خواہشات پر چلنا. اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنے کا نام کامیابی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا. صحابی رسول حضور کی مسجد میں برسہ برس تک اذان کی خدمت دیے. انتقال ہونے کے قریب جب وقت آیا تو بیوی رونے لگی. بولے رونے کا تھوڑے وقت ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے. رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے. میں اپنے رب سے، محبوب سے ملنے کا وقت ہے. میرے رب سے میری ملاقات ہوگی اور میں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا. یہ میری خوشی کا وقت ہے. تو گویا آدمی زندگی پر اچھے عمل کرا تو اسے اپنی کامیابی دیکھتی ہے. جیسے ہمارے بہت سے نوجوان ایگزام لکھتے ہیں، کیسے تیاری کریں، کتنے نمبر لگے؟ بولے نہیں لا سکتا. کیوں؟ مجھے یقین ہے اپنی کامیابی پر. جو محنت نہیں کرے وہ تو مطلب دعا کرو کیا ہوگا دیکھنا. ایسا نہیں ہوگا. ویسے ہی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن عمل کرتے رہنا اللہ سے مانگنا. اور ہمیشہ یہ کہنا اللہ تو بخشنے والا ہے. کیا بولا اللہ سے؟ بخشنے والا. یہاں بھی اللہ جملہ استعمال کرے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ غلبے والا بھی ہے، مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اور غفور، اللہ بخشنے والا ہے. کیا کرنے والا؟ بخشنے والا ہے.
پھر اللہ تھوڑا کھول کے سمجھا رہے ہیں. دیکھو ذرا آسمان کو، ہے نہیں ہمارے سروں پر آسمان. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو ہم نے اونچا کیا. کیسا بنائے آسمان، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ہلکا تھوڑا نقشہ کر رہے ہیں. سوائے اللہ کی کوئی ایسا نہیں بنا سکتا. فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے. ہمارے کو کتنے نظر آتے ہیں؟ ایک ہی نظر آتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں ایک نہیں ہے، 7 ہے. خلق سبع سماوات، 7 آسمانوں کو ہم نے اللہ نے بنایا. طباقاً، پے در پے. ایسا نہیں کہ ادھر ایک ادھر ایک ادھر نہیں بنا، بلکہ روٹیوں کی طرح ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. جی ہاں، 7 آسمان بنایا. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا 7 مل کے ایک ہی کیک کی طرح ہے؟ بولے ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے. اللہ اکبر. کتنا؟ 500 سال. کتنی دور ہوگا؟ پھر ویسے 7 آسمان اللہ بنائے. کتنی قدرت والے ہیں، کتنی طاقت ہے اللہ کی. اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے. طباقاً، ایک کے اوپر ایک بنائے، ایک کے اوپر ایک بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تمام انسانوں کو مخاطب ہے. ہم تو مسلمان ہیں، کہتے ہیں اللہ تیری قدرت ہے. اللہ کہتے ہیں مشرکین سے بھی پوچھو کہ میں جو بنایا ہوں اس کے اندر کہیں شگاف نظر آ رہا، کہیں ٹیڑھا پر نظر آ رہا، کہیں پھٹا ہوا نظر آ رہا، کہیں سوراخ نظر آ رہا. اللہ کہہ رہے ما ترا، تم نہیں دیکھ سکتے. فی خلق الرحمن، رحمان کے بنے ہوئے اس آسمان میں من تفاوت، کوئی فرق، کوئی فرق ایسا نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ادھر ٹیڑھا بنا دی، ادھر چھوٹا بنا دی، ادھر چھوٹا بنا. اللہ کہتے ہیں فرجع البصر، اپنی نظریں دوبارہ لوٹاؤ. ایک مرتبہ دیکھ لی نا، سمجھ میں نہیں آئے کہ پھر دیکھو. اللہ کرے فرجع البصر هل تری من فطور، کیا تم کو دوبارہ کوئی دیکھنے پہ کوئی شگاف نظر آئے گا؟ فطور کے معنی کیا؟ شگاف، سوراخ، ٹیڑھا پر. اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مت دیکھو، پھر لوٹاؤ اپنی نظر کو. پھر آگے پھر وہی جملہ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین. اب ایک مرتبہ دیکھے تھے نا، اب ایک مرتبہ 2 مرتبہ دیکھو. بولتے ہیں اچھی طرح دیکھ، ایک مرتبہ دوسری مرتبہ دیکھ. کرتین ینقلب الیک البصر، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دیکھو، تب بھی جو ہے اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ملے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ ینقلب البصر، ینقلب الیک البصر، تو اپنی نگاہوں کو لوٹائے گا. خاسئ وهو حسیر، بے نامراد ہو کے لوٹائے گا، مایوس ہو جائے گا. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ دیکھو، نظر نہیں، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا. کیا شان ہے اللہ کی. اللہ بتا رہے ہے کوئی میرے جیسا بادشاہ ہے ایسا بنا سکتا ہے؟ 7 آسمانے بنائے، پھر ہر آسمان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی قدرت. پھر آگے فرمایا جو آسمان تمہارے سروں پہ ہے اس کو ہم نے ستاروں سے چمکایا. چمکا نہیں چمکا، ہمارے کو شہر میں نظر نہیں آتا. جہاں اندھیرا ہوتا ہے، صحرا جہاں لائٹیں نہیں ہے، وہاں دیکھو جب وہ چمکتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ کوئی بہت بڑا اللہ نے روشنی کا پاور لگا دیا. کیا جنگل کے جنگل روشن ہو جاتے ہیں. اللہ کی جملہ فرمانے آگے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا ہے. بِمَصَابِيحَ، اللہ خود لفظ استعمال کرے، چراغوں سے سجایا. مصابیح مصباح کی جمع ہے، مصباح کے معنی چراغ کو بولتے ہیں. عام طور پر لوگ اپنا نام اور بچوں کا نام رکھتے ہیں مصباح الدین، دین کا چراغ. تو اللہ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. ہم تارے والے تو چھوٹے چھوٹے نہیں لگائے، چراغ جلائے. چراغ بمصابیح،
وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اور ہم نے اس پر پہرے دار بھی رکھے شیطانوں کے لیے. رجوماً للشیاطین، شیطانوں کے لیے پہرے دار بھی رکھے. اللہ کی طرف سے جاؤ، میں تفصیل نہیں تھوڑا بتاتا ہوں، وہ سنیے. ہمارے نبی دنیا میں آنے سے پہلے پچھلے نبی جو دنیا میں آئے تو اس زمانے میں کاہن تھے. کاہن کیسے بولتے ہیں؟ غیب کی باتیں لا کے بتا رہے ہیں. فال نکالتے نہیں توتے کو رکھ کے، نعوذ باللہ، وہ تو نہیں دیکھنا ہے. ویسا بھروسہ بھی نہیں کرنا کوئی بول رہا کوئی دیکھ کے بولتے ہیں بھائی یہ تمہارے یہ دین آج کل تمہارے اچھے نہیں ہیں. انہوں کون اچھے بولنے والے؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے دن اچھے ہوتے تو یہاں بیٹھ جاتے نہیں. یہ غیب کی باتیں نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان اس زمانے میں نبی کے آنے سے پہلے پچھلے نبی کی جو دین آتا تھا، یہ بڑے بڑے جنات آسمان کی طرف جاتے تھے. ہر جادوگر کے ہاتھ میں کچھ ان کی محنت پہ اللہ کو جنات کو موقع بنا دیتے ہیں. ہمارے نصیر بھائی کو پوچھو، بہت سے لوگوں کو عاملوں کو معلوم رہتا ہے، موقع بنا دیتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ عمل کرتے ہیں. تو یہ جنات جو ہے اوپر کی طرف جاتے تو آسمان سے جو وحی آتی تھی اس میں ایک آدھ بات سن لیتے تھے. سن لے کے پھر آگے اپنے کاہنوں کو، جادوگروں کو اور فال نکالنے والوں کو کچھ بتا دیتے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے؟ اس کو ذرہ مل گیا تو بڑا پہاڑ بنا کے پیش کرتے تھے. تو یہ نظام چل رہا تھا اللہ کی طرف سے. لیکن ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فیصلہ کیا ہم پہرا لگا دیں گے. وہاں تک آنا ہی نہیں. وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو پھر ان کو کوئی خبر بھی نہیں معلوم ہوگی. پھر نہیں معلوم ہوگی تو پھر ان کے جادوگروں کو فیل کر دیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ شیطانوں کو وہاں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے پہلے تو چراغ جلا دیا. چونکہ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کے قریب نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے چراغا لگا دیا. دوسرا ہے کہ رجوماً، ایسے ایسے ہم نے وہاں پہرے داروں کو مقرر کیا ہے جو شیطانوں کو ماریں گے، قریب نہیں آ سکتے، تاکہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے آنے والی وحی میں ان کا کوئی دخل نہ ہو. اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیطانوں کے نخنا ڈالنے سے ہم جو ہے حفاظت کرنے کے لیے پہرے دار رکھے. آپ حضرات دیکھے ہوں گے، میں بھی دیکھا کہ بعض دفعہ رات میں کوئی ستارہ ٹوٹ کے آتا ہے، ادھر سے ادھر نظر آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شیطان اس کی طرف آ رہا تھا تو یہ جو ہے شہاب ثاقب ہے جو جلا دینے والا ستارہ دوڑ کے اس کو مار رہا ہوتا ہے. آج بھی جادو ہے، سحر ہے. بلکہ ہمارے بزرگ پڑوس میں رہنے والے کہنے لگے پچھلے زمانے میں جتنا جادو تھا حضور کے زمانے سے آج جو ہے اس کا بہت زور زیادہ ہے، اور قرب قیامت میں جادو بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو. اور خاص طور پر فرمایا جادو کرنے والے لوگ اہل کتاب میں سے یہودی نصرانی، بڑے بڑے جادوگر ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے چھوٹی قوم ہے یہودیوں کی، چھوٹی قوم پوری دنیا میں کہتا ہے، لیکن انہی کی پوری دنیا میں حکومت چل رہی. جسے چاہے بادشاہ بنا کے بٹھا دے، کسی نے کرتے کو اتارتے. ابھی بنگلہ دیش میں انتخاب ہوا، اس سے پہلے 17 سال پہلے ان کو بھگا دیا گیا. پھر اب بیچ میں جو ہے حسینہ کو ہٹانا تھا تو ہٹا دیا گیا، اس پر آگے جلا وطن کر کے ہندوستان میں بھیج دیا. اب جب تھوڑے دن رکھے پھر اس کو حکومت کے لیے ایک نیا پلان بنا کے جو ہے ضیاء خالد کے بیٹا جو طارق رحمان کو اب اس کو وزیر اعظم بنایا. پوری دنیا میں دیکھو اب ایسا نہیں پاکستان میں وہ حالت ہے، یہ ہمارے ملک کے اندر یہ حالت ہے، پوری دنیا میں یہ حالت ہے کہ اس وقت ہیں تھوڑے وہ لوگ لیکن ان کے پاس سحر زیادہ ہے. اس سحر کی وجہ سے پوری دنیا والوں کے قلوب کو اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے
حدیث میں آیا، میں بتایا تھا کہ ہر روز صبح میں اور شام میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ صبح فجر کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کے بعد اس کا اہتمام کرنا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی پڑھ کے دم کرنا، اس وقت سے چلا۔ پھر تفصیل میں تو ادھر گیا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ حضور کے زمانے سے حضور پر جادو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرائیں گے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان پر بھی سحر کرنے والوں نے سحر کیا، جادو ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں 2 سورتیں سنا دی، نازل فرما دی، قیامت تک میرے بندے حضور کی امت پریشان نہیں ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج۔ یہ گولی جیسے ہم لوگ لائف لانگ ہمیشہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے تمہاری بیماری صحت کے لحاظ سے یہ گولی ہمیشہ کھانا، کھاتے نہیں کہتے ہیں، ایک دن اگر نہیں کھایا تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، وہ نہیں کھایا کھانے کی گولی ہمیشہ کھانا ہے۔ اللہ کے نبی بولے یہ صورت بھی ہمیشہ پڑھنا، زندگی پر پڑھنا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کافروں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اپنے رب کا انکار کیا، نہیں مانے اللہ کو، اتنے ساری خدا کی چیزیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، عذاب جہنم، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب رکھا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک تو سنے بار بار۔ اب اگلی 2 آیتوں میں وہاں دوزخ کی طرف کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اذا القوا فیہا، جب ان دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، القوا مانے ڈالنا، سمعوا لہا، وہاں سنیں گے، ان کے کانوں میں جو آواز سنائی دے گی، شہیقاً، چیخ و پکار سنائی دے گی، وہی تفور، اور وہ بہت دردناک آواز ہوگی۔ جب دوزخ میں ڈالیں گے دوزخی کو تو اس میں دردناک آواز ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا آواز کیا ہوگی، تو لکھا ہے کہ جو لوگ دوزخ میں ڈالے گئے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، ان پر جو عذاب ہو رہا تکلیف سے، وہ گدھے کی طرف اٹھارے گا، گدھے کی طرف اٹھارے گا۔ جب اس کو جب ڈالیں گے تو اس کے کانوں کے اندر، کانوں میں گدھے کی آوازیں آئیں گی، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر میں لکھا ہے کہ جو دوزخی ہے دوزخ میں ڈالیں گے تو جب اسے ڈھکیلا جائے گا دوزخ میں، تو اس وقت اس کی زبان میں سے، اس کے منہ سے جو آواز نکلے گی گدھے کی طرح آواز نکلے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے ناپسند آواز اللہ کو گدھے کی آواز ہے، سب سے ناپسند آواز۔ سورہ لقمان میں ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسند اگر کسی کی آواز اللہ کو ہے تو بولے گدھے کی آواز ہے۔ تو دوزخیوں کے اندر بھی جو پکارنے کی آواز رہے گی وہ دوزخ کی، وہ جو گدھے کی آواز رہے گی، تو دوزخی پکاریں گے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ اپنے غصے سے ظاہر ہو جائے، یعنی دوزخ کا عذاب جب پڑے گا تو جس کی وجہ سے دوزخ سے جو آگ نکلے گی وہ قریب ہے کہ جو ہے دوزخ سے آگ باہر نکل جائے، اتنا ابل رہی ہے۔ کلما القی فیہا فوج، ایک ایک نے، بلکہ بڑے بڑی جماعتوں کو دوزخ میں لا کر ڈالتے رہیں گے، بڑی بڑی جماعت، فوج کے معنی ہے جماعت۔ جیسے ایمان والوں کو اللہ بڑی بڑی جماعتوں کو جنت میں داخل کریں گے، یدخلون فیہا ازواجا، داخل کریں گے، ویسے دوزخ میں بھی اللہ داخل کریں گے، القی فیہا فوج، فوج کی فوج داخل کریں گے۔ جب لائن بنا کے آئیں گے فرشتے پیچھے سے ہنڈر مارتے ہوں گے اندر داخل ہونے کے لیے، ان کو جانے کو جگہ نہیں ملے گی، لائن میں کھڑے نہیں ہوں گے، جگہ نہیں ملے گی، اتنی بڑی تعداد میں جو ہے دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے۔ سالہم خزنتھا، دوزخ کے دروازے پر ایک داروغہ ہوگا،
کہتا نا اللہ ہر جگہ پہرے داروں رکھے گئے، اس کی نقل ہم لوگ کرتے ہیں، واچ میں رکھ لیتے ہیں۔ اصل جو ہے اللہ نے مقرر کیا ہم جگہ جنت کے دروازے پہ رضوان نامی فرشتے کو رکھے اور یہاں دوزخ میں داروغہ کو رکھے۔ وہ ان لوگوں سے پوچھے گا جو لائن بنا کے کھڑے گئے دوزخ میں گرنے کے لیے، سألہم خزنتہا، داروغوں سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تم لوگوں کو دنیا کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ ڈرانے والا کیا نبی نہیں آیا؟ کیا نبی کی طرف سے قرآن نہیں آیا؟ شریعت نہیں آئی؟ اب ان کو سب معلوم ہے، دنیا میں تو انکار کرے، نبی کو نہیں مانے، شریعت کو نہیں مانے، وہاں اور ان کو تو تکلیف بڑھانے کے لیے وہ دوارا پوچھے گا جو بڑی لائن میں کھڑے ہیں، تو پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، یہ کھڑے کھڑے لوگ دوزخ میں جانے والے کہیں گے بلا، نہیں ایسا نہیں ہے، ہاں قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، پیغمبر بھی آیا تھا، کتاب اللہ بھی آئی تھی، شریعت بھی آئی تھی، سب چیزیں ہمارے پاس آئی۔ بلا قد جاءنا نذیر، پھر کیا بات ہوئی؟ فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا۔ وہاں صحیح سے نکلی گئی زبان سے، آئے تھے نبی، آئے تھے قرآن، آئی تھی شریعت، لیکن فکذبنا، ہم نے جھٹلایا۔ وقلنا، اور ان آنے والے نبیوں سے ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا۔ نبی آئے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن آئے نہیں مانتے، شریعت آئے نہیں مانتے، ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ تو بڑی گمراہی میں پڑے گئے۔ میں انکار کرنے والوں کا انجام وہاں بتا رہے ہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، جب لائن میں کھڑے ہو گئے دوزخ میں ڈھکیلے جانے کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو جب داروغوں سے پوچھے گا تو بولیں گے آئے تو تھے ہمارے پاس، لیکن ہم کو جھٹلائے، نہیں مانے ان کی بات۔ پھر آگے جملہ کہہ رہے ہیں لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم صحیح ان کی بات سن لیتے، نسمع او نعقل، اور ہم سمجھداری سے بات مان لیتے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے بابا اجداد ایسے کرتے تھے، ہم بھی کریں گے، ہمارا خاندان ایسے کرتا ہم بھی کریں گے، ارے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہیں دیکھ رہے، عقل ہی نہیں ہے۔ تو وہاں بھی حضور کے زمانے میں جب دعوت دیے تو ابو لہب اور اس زمانے کے مکے کے لوگوں نے کہا نہیں ہمارے آبا و اجداد ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی کریں گے۔ انا وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا ان پتھروں کی پوچھتے تھے، ہم بھی پوچھیں گے۔ ارے خیر ان کو پوچھے بھائی، اب اللہ نے تم کو عقل دی، سمجھ دی، قرآن آیا، شریعت آئی، اب تو ماننا نا۔ اللہ مدد فرمائے ہم سب۔ اور وہ تمنا کریں گے لو كنا نسمع ونعقل، کاش ہم سنتے اور سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم ہرگز دوزخ والوں میں نہیں ہوتے تھے۔ چلے گیا لیکن وقت عمل کا وقت ختم ہو گیا، اور وہاں تو جزا ہی جزا، بدلہ ہی بدلہ۔ ہاں کافر بھی اس دن اقرار کریں گے، لیکن اس دن کا اقرار کوئی کارآمد نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فاعترفوا بذنبهم فسوقا، جب یہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، قدر مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں جو ہے نافرمانی کیا، تو اللہ ان کو فسوقا دور کر دیں گے۔ اللہ ان کو کیا کریں گے؟ دور کر دیں گے، لاصحاب السعیر، اور وہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہو جائیں گے۔ اعتراف کریں گے، کاش ہم جو ہے نہیں مانے اس کو، تو اللہ کہہ رہے اب موقع نہیں ہے، اب تو جانا ہی جانا ہے، وقت ہو گیا، جو اللہ کی طرف سے ملا تھا اس کے اندر غفلت ہو گئی۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں۔ پہلا انعام تو اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے کلمہ دیا، ہم اپنی زبان سے تکرار کریں اللہ ایک، اور دوسری خوشخبری ہے کہ وہ نبی کی امت میں ہے، اور تیسری یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو تھوڑا بہت دین پہ چلنے کی، جو آدمی جتنا کر رہا وہ اللہ کے کرم سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی مجلس میں پڑھنا، یہ اس کا کرم، اس کی مہربانی ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ملتے تو پھر ہمارا انجام بھی ان لوگوں کی طرح ہوتا
اللہ حفاظت کرنا. اس کے لیے کیا کرنا؟ خوش ہونا نہیں ہے بلکہ ڈرتے رہنا. اللہ سے مانگنا کہ اللہ جو نعمت آپ نے ایمان کی دین پہ چلنے کی دی زندگی کے آخری سانس تک بھی رہے اور ہم اسی ایمان کے ساتھ اللہ کریں. یہ اللہ سے مانگنا محروم نہیں. شکر بھی کرنا اور ڈرتے بھی رہنا. صحابہ کی صفت یہ تھی، شکر بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے. دیکھو میں جو بات بتانے رہا تھا آگے اللہ خود کہہ رہے ہیں ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ڈرتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے. اللہ کو ہم نہیں دیکھیں کیا بھائی؟ جنت کو نہیں دیکھے، دوزخ کو نہیں دیکھے. اللہ کہتے ہیں بغیر دیکھے جو لوگ اپنے رب سے ڈرے تو اللہ ان کی عبادتوں کو، ایمان کو قبول کرے. کیا کریں گے؟ قبول کریں. قبول کر کے انعام کیا دیں گے؟ لہم مغفرۃ، سب سے پہلا انعام یہ ہوگا اے بندے تمہاری جتنی غلطیاں میں معاف کر دیا. اللہ اکبر، کتنے کریم ہے اللہ. بندہ تھوڑا بھی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اللہ کہتے جاؤ بخش دیا. تو اللہ کہتے ہیں جو اپنے رب سے بغیر دیکھے رب سے ڈرے اللہ کہتے ہیں ہم اس کو معاف کر دیں گے. واجر کبیر، اور بڑے بڑے انعام دیں گے، بڑے بڑے انعام دیں گے. اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی نعمتیں، ایسا 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 جنت کے بارے میں بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بتائی. تو اگر وہ بتاتے ذکر کرتے تو بہت لمبی تفصیل ہو جاتی تھی، لیکن اللہ نے ایک جملہ فرمایا واجر کبیر، بہت بڑا اجر اللہ دیں گے. تو مغفرت بھی مل جائے گی اور جو اجر عظیم بھی اللہ دیں گے. اس لیے ہر مسلمان کو شکر بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. عجیب اس رکوع کو اللہ نے کیسے ختم کیا. دیکھو یہ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو اے میرے بندو، تمہاری زبان سے جو نکلتا ہے چاہے آہستہ آہستہ بولو یا زور زور سے بولو. وَأَسِرُّوا، تم آہستہ راز کے طور پر بولو. ابھی جہروں یا زور سے بولو. یہ دونوں چیزیں تمہاری زبان سے نکلے ہوئے میرے علم میں، میرے علم میں. بندہ کیا سمجھتا؟ میں آہستہ سے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے بارے میں بولتا ہوں، سمجھتے کہ صرف میں اپنی جو سننے والے نہیں. اللہ بولے تم آہستہ بولے تو میرے کو معلوم، اور تم زور سے بولیں گے تو بھی معلوم ہو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تمہاری زبان کا جملہ آہستہ بولو سر، اور ابھی جھرو زور سے. اسی لیے 5 نمازیں ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازوں میں الگ الگ نام ہے. سری نماز ہے ظہر کی، عصر کی، جس میں زور سے قرآن نہیں پڑھتے کیا نہیں پڑھتے، تو اس کو بولتے ہیں سری نماز. جہری نماز بولتے ہیں فجر کو، مغرب کو، عشاء کو، جس میں زور سے قرأت کرتے ہیں. آپ کو یاد رکھنے کے بعد تو جملے بول رہا ہوں. سری نماز کا مطلب آواز زور سے نہیں آتی، ظہر عصر ہے. جہری نماز مغرب، عشاء، فجر کی ہے. اللہ کہہ رہے تم زور سے بولو تو بھی میرے کو معلوم ہے تمہارا قول، یا آہستہ چھپاؤ. کیوں؟ پھر آگے اور ایک جملہ فرمایا، بعض دفعہ زبان سے آہستہ بولتا ہے وہ بھی اللہ کو میرے کو معلوم، زور سے بولا وہ بھی معلوم. اور تیسرا ایک ہے زبان سے ظاہر نہیں کر، دل میں ہے، ارے ان ہے دل کے اندر ہے، کسی کو نہیں معلوم. نہ زبان سے بول رہے نہ زور سے آہستہ بول رہے. اللہ نے وہ بھی اعلان کیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. کیا چھپ کے ہے بولو اللہ سے؟ کچھ چھپی ہوئی ہے. اب یہ خواہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہم لوگ، چھپ جاتا معلوم نہیں ہوتا معلوم نہیں، سب اللہ کو معلوم. اللہ کھلا بولتی، تم زور سے بولے تو معلوم، چھپا کے کرے تو بھی معلوم، اور جو ہے کچھ بھی نہیں بولے ابھی تمہارے دل کے اندر دائیا پیدا ہوا تو بھی اللہ کہتے میرے کو معلوم ہے. اللہ سنو سنو، یعلم من خلق. اتنا ہی نہیں، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے جو کچھ اللہ پیدا کیا اور پیدا کرنے والا ہے. اللہ کے علم ہے، ہم کو نہیں معلوم. اللہ کو اللہ جانتا ہر چیز کو. تو اس کا علم بہت کامل ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ بہت باریک بھی ہے اور خبردار ہے. باریک بھی کا مطلب ہے کہ کسی کو راز نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے.
اور اللہ جو ہے بہت خبردار ہے ہر چیز کا علم. اس لیے ہمارا سب سے پہلا یقین یہ ہونا کہ کوئی چیز میرے رب سے چھپی بھی نہیں. اس لیے بھلا کرنے کی کوشش کریں, برا کریں تو چاہے ہم ظاہر کریں نہ کریں, لیکن اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ بدلہ دیں گے اس کا, اچھے سے اچھا بدلہ بھی دیں گے نیکیاں کرنے پر. اس لیے اللہ کہتے ہیں دھیان کے ساتھ تم زندگی گزارنا. اللہ ہم سب کو مدد کرے. اسلامی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ قریب میں مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بودا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو دیکھتے ہی وہ زندہ انسان بن گئے. ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے. مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا. اللہ کی قدرت, کھجور میں اللہ کی قدرت ہے جو رمضان میں استعمال کرتے ہیں ہم طور. کھجور ایک عمدہ قسم کا پھل ہے. ابتدا میں وہ نہایت کمزور حالت میں ہوتی ہے. ابتدا اس کی کیسے نہایت کمزور حالت میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا کہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے. ان پر غلاف چڑھا دیا تاکہ حفاظت سے رہے. پھر جب وہ پختہ اور کامل ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ غلاف پھٹ کر پھل ظاہر ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ ہوا اور سردی گرمی بھی برداشت کرنے لگتی ہے. اللہ کا یہی نظام قدرت تمام درختوں, پھلوں اور پھولوں میں کار فرما. ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرے, نماز ادا کرنا. تیسرے, زکات دینا. چوتھے, حج کرنا. پانچویں, رمضان کے روزے رکھنا. ایک سنت کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ آپ سحری کھا رہے تھے. مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت کی چیز ہے, اللہ نے اس سے تم کو نوازا, اس لیے تم اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. سحری کھانا ایک اہم عمل کی فضیلت. تراویح کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور ان کے اجر و ثواب کے شوق میں نماز تراویح پڑھتا ہو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حرام غذا کی نحوست. ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. دنیا کے بارے میں حلال اور حرام کو سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال کا ہے. ایک زمانہ آئے گا آدمی جو بھی آئے لے لے گا. جیسا کہ آج کل جو ہے الیکشن میں بھی گزرا کہ جو ہے 1 کروڑ کو پیسے دینے لگے, لیکن یہ نہیں دیکھیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. ضرورت قیامت کی بات ہے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا قریب, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال ہے. کوئی پوچھے کیا بھائی تک اتنے علماء ہمارے مسجد محلوں میں انسانت کا دے رہی بول کے پوچھے, کوئی پوچھا جو بھی ہے لے لے رہے اور ایسا سمجھے کسی کو پتا بھی نہیں چلا. حالانکہ سب کو معلوم, پورے وارڈ والوں کو معلوم ہے کس کو کیا ملا, پھر بھی جو ہے ہم دے دیں گے. ایسا نہیں ہونا. آخرت کے بارے میں ہر ایک کو اعمال نامہ دیا جائے گا
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا، تو اس وقت مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان کے اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم وقتی، ایک ایسا رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سب ہی اس میں محفوظ ہے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا و رحمت ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ نمبر 10، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو۔ خوش اخلاقی میں محبت سے، مسکراتے ہوئے بات کرو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آپ کی کرم مہربانی سے اللہ قرآن پاک کے مجلس میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، سننے کا موقع عطا فرمایا، کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ آپ کے فضل، آپ کے جو ہے پڑھائی کا ذکر اللہ ہم سب کو سننے کا موقع دیا۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ایمان میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، تیری نعمتوں میں شکر گزاری کی توفیق عطا۔ اے اللہ آنے والا مہینہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو صحت، عافیت، برکت، حیات کے ساتھ میں اللہ روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر عمل کو آسان فرما، ہر عمل کو آسان فرما۔ آپ ہی طاقت دینے والے، قوت دینے والے، اللہ حفاظت کرنے والے، اللہ ہم سب کی آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مذہب کے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔